پیئر ٹو پیئر بھی ایک کلسٹرنگ کی ایک ٹائپ ہے. یہ پیئر ٹو پیئر کلاؤڈ کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے نوڈز ہوتے ہیں ان نوڈز کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. وہ نوڈز بھی کئی دفعہ ایک نوڈ ایز اے سرور بن جاتا ہے. سرور کلائنٹ کا جو جب وہ اپنی ریکویسٹ جو آپ ڈیٹا وہ آپ سینڈ کر رہے ہیں یا جب اپنے ڈیٹا گیٹ کرنا ہے تو ایک اگر کسی نوڈ کے پاس وہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو وہ ایز اے سرور بن جاتا ہے اور جو دوسرا نوڈ ہوتا ہے وہ ایز اے کلائنٹ بن جاتا ہے. پیئر ٹو پیئر کا کانسیپٹ یہ کہ ملٹیپل جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں ایک گراف کے تھرو. ون ٹو ون لنک ہوتا ہے, ون ٹو مینی لنکس بھی ہوتا ہے کہ یہ مختلف ہیں. تو یہ ہم کچھ جو ٹولز ہیں یا کچھ ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم آج دیکھیں گے. First distributed system that seriously focused on scalability with respect to member of node کہ پیئر ٹو پیئر میں اسکیلیبلٹی ہے کہ ملٹیپل نوڈ جتنے نوڈ آتے جائیں گے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے جائیں گے وہ سروسز آپ کو دیتے. جیسے آپ نے اگر کسی نے ٹورنٹ یوز کیا ہوا تو ٹورنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کمپیوٹر بھی وہ ٹورنٹ کا پارٹ بن جاتا ہے. جو فائلیں ہم ڈاؤن لوڈ پہلے کی ہوتی ہیں یا جو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹورنٹ میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل فائلز کا چنک بناتا جاتا ہے. اگر ہم نے 6 MB ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیا تو ہو سکتا ہے 6 MB سے جو ہمارا پہلا جو ڈیٹا ہے نا 6 MB والا ڈیٹا ہم وہاں پہ بھی ایز اے سیڈر بن جائیں سیڈر بن جائے لیچر سے وہ گیٹ کرتے ہیں نا تو وہاں سے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے ہمارا کمپیوٹر بھی فائل سینڈ کر رہا ہوتا ہے, ریسیو بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت سینڈ کر رہا ہوتا ہے. کسی ٹورنٹ وغیرہ یوز کیا کبھی جیسے کیونکہ پہلے تو اتنی پابندی نہیں تھی, جب وہ کافی پابندی لگی ہے ٹورنٹ ویب سائٹس پہ تو مختلف لوگ ڈیٹا جیسے ابھی موویز جو نہیں آتی ہیں کئی لوگ سینمے پہ جاتے ہیں وہاں سے کوئی موویز بنا کے لے آتے ہیں یا کئی مختلف ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. پیڈ ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے پرائیویٹ خود سے سرور بنا لیے ہوئے ہیں. مختلف یہ ٹولز انسٹال کر کے سرور بنا رہی ہیں اور لوگوں کو وہاں سے ہوسٹنگ دیتے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں اس وقت وہ بند ہو جاتا ہے لیکن اس وقت بھی ان کی ٹریفک اتنی ہوتی ہے تو اس سے کافی وہ پیسے کما لیتے ہیں. جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں نیپسٹر ہے, جینیٹولا ہے, فاسٹ ٹریک اور بٹ ٹورنٹ ہے. سب سے پہلے جی دیکھتے ہیں کہ جی نیپسٹر بالکل اسی طرح ہے جیسے سرور کلائنٹ آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اس میں 3 یا 4 نوڈ جو ہوتے ہیں وہ ایسے آپس میں ون ٹو ون یا ون ٹو مینی ہر ایک نوڈ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ ایز اے سرور بن جاتا ہے اور باقی جو دوسرے نوڈز ہوتے ہیں وہ ایز اے پیئرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس مین سرور سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کو سلائیڈ یہ نیپسٹار والی نظر آ رہی ہو, نیپسٹار میں جو سرورز ہوتا ہے وہ اس کے پاس ٹپلز کے اندر ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھ لیں. ایک سرور ہے, اس سرور کا صرف سمپل یہ کام ہوتا ہے لنکس کو مینج کرنا. وہ ڈیٹا نہیں سٹور کرتا اپنے پاس, جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ کلائنٹس کے اوپر ہی کلائنٹس کے پاس انسٹال ہوتا ہے. جیسے میں نے اگر کوئی فائل شیئر کرنی ہے نا تو وہ ڈیٹا میرے پاس ہوگا لیکن میری فائل کا ایڈریس سرور کے پاس پڑا ہوگا. وہ کیسے پڑا ہوگا, اس کا ہوسٹ نیم کے ساتھ میں اس کا IP ایڈریس پڑا ہوگا اور ساتھ میں پورٹ ایڈریس پڑا ہوگا کہ کوئی کس ایپلیکیشن پہ جا کے وہ ڈیٹا کو فیچ کرے. جیسے یہ بتا رہے جی napstar.com یہ سرور ہے اور کلائنٹ مشینز کو پیئرز کہہ رہے ہیں, پی کے نام سے پیئرز کہہ رہے ہیں. کلائنٹ کیا کرتا ہے, کنیکٹ ٹو نیپسٹار سرور سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اپلوڈ کرتا ہے لسٹ آف میوزک فائل دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر. جو آپ یہ ہم بھی میوزک کی بات کر رہے ہیں, جو بھی اگر وہ مختلف فائلز ہو سکتی ہیں وہ اپنی جو فائلز ہم شیئر کرنا چاہتا ہے کلائنٹ وہ اس سرور پہ ان کی لسٹ کو اپڈیٹ کرتا ہے, اپلوڈ کرتا ہے کہ میرے پاس اتنے گانے پڑے ہوئے ہیں میں ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو اصل میں گانے جو سٹور ہیں وہ اسی کلائنٹ کے پاس سٹور ہیں. سرور مینٹین لسٹ آف فائل نیم. اب سرور اس کی لسٹ مینٹین کر لیتا ہے کہ جی یہ فائل نیم ہے, یہ IP ایڈریس ہے, یہ پورٹ نمبر ہے, کہ مطلب فلاں بندہ ہے, فلاں بندے کا یہ ایڈریس ہے, اس کے پاس اتنا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اب کسی دوسرے پیئر کو ضرورت پڑتی ہے کہ جی مجھے کچھ چیز گانے چاہیے تو وہ والا پیئر سرور اس کو بتاتا ہے کہ جی اس پورٹ نمبر سے اس IP ایڈریس پہ جاؤ اور وہاں سے ڈیٹا کو فیچ کر لو. تو وہ والا اس یوزر سے ڈیٹا کو ڈائریکٹلی فیچ کر لیتا ہے. تو یہاں سے فاسٹ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اب کو سارا کچھ سرور کے اوپر نہیں رکھنا پڑتا, ساری سٹوریج وہاں پہ مینیج نہیں کرنی پڑتی بلکہ سٹوریج آپ کلائنٹ ٹو کلائنٹ مینیج کرتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے سرور مینٹین لسٹ آف فائل, سرور سٹور نو فائل. سرور کے پاس کوئی فائلز نہیں ہوتی, سرور کے پاس صرف لسٹ ہوتی ہے, صرف اس کا
वो डायरेक्टरी होती है, एड्रेस होते हैं। क्लाइंट क्या करता है, सेंड सर्वर कीवर्ड टू सर्च विद, कि सर्वर पर कीवर्ड सेंड, जैसे हमको यूजर है तो उसने गाना कोई भी सुनना है, कोई नात सुननी है, कोई म्यूजिक सुनना है, तो वो नात का कोई लफ्ज या किसी उसका हो सकता है कि वो पोएट का लफ्ज बोले, हो सकता है कि जो नात ख्वाह है उसका नाम लिखेगा, तो वो सर्वर फिर उसको वो जो अपनी जितनी फाइल्स होंगी, जितने पीयर्स ने अपनी अपनी डेटा उसको सेंड की होंगी फाइल, वहां से सर्च करेगा। हो सकता है चार चार आई पीयर्स उसके हों, 5 पीयर्स हों, तो वो उसके बाद उसको बताएगा। सर्वर सर्च इट्स लिस्ट विद कीवर्ड, कीवर्ड से अपने वो फाइंड करेगा। सर्वर रिटर्न ए लिस्ट ऑफ होस्ट, ये कितने होस्ट के पास ये वाली नात पड़ी हुई है। फिर क्लाइंट उसके बाद पिंग करेगा, सारे होस्ट को चेक करेगा कि फास्ट रेट कहाँ पे, रिस्पांस कहाँ पे फास्ट है। क्लाइंट फेच फाइल फ्रॉम, ये टीसीपी कम्युनिकेशन होगी, ऑल कम्युनिकेशन यूज टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करेगा, रिलायबल एंड ऑर्डर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। अच्छा जी, मैं दोबारा थोड़ा सा इसी पे बता देता हूँ कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। 2 या 3 नोड्स को हम एज ए सर्वर बना लेते हैं, इंस्टॉल हो जाता है, और उसके जितने भी मल्टीपल नोड्स होते हैं, मल्टीपल जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम पीयर कहते हैं, कि उन्होंने उससे पीयर्स ने उसके सब पार्ट्स हैं, उसके सब वो जैसे पत्ते हैं, लीफ हैं उसके, कि वहां से अब कोई भी पीयर या कोई भी यूजर आता है, वो अपनी फाइल को सर्च करना चाहता है, कोई भी नात, जैसे कोई भी नात होती है, मैं मदीने जाऊंगा या ये है, तो वो सबसे पहले अपने को या तो किसी राइटर का नाम सर्वर पर, जैसे हम क्या गूगल पे भी तो HTTP में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट पुश करते हैं ना, भेजते हैं कि नात का नाम लिख के या कोई कीवर्ड या क्लाउड कंप्यूटर, जैसे क्लाउड लिखा तो वो सर्वर के पास चला जाएगा। अब सर्वर देखेगा कि इस क्लाउड के नाम के रिलेटेड कितनी चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद देखेगा कि हाँ जी, इतनी फाइल्स हैं, 4 या 5 जो पीयर्स हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे पास क्लाउड के रिलेटेड डेटा पड़ा हुआ है, तो वो 4 या 5 पीयर्स को उस जिसने फैच किया उसको सेंड कर देगा, उनको लिस्ट सेंड कर देगा, ये 4 हैं, इनका ये नाम है, इनका ये पता है, इनके पास ये क्लाउड के रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ है, तुम इनको देख लो, इनसे राब्ता कर लो। अब वो जो क्लाइंट होगा, जो दूसरा जो पीयर जिसने चीजें फाइंड करनी है, फैचर जो होगा, वो उन होस्ट को जिनके पास डेटा पड़ा हुआ पिंग लगाएगा, फोन कॉल करेगा, देखेगा, उनसे पूछेगा कितनी जल्दी मेरा डेटा, क्योंकि पिंग से रिस्पांस से हमें आइडिया हो जाता है कि नेटवर्क के ऊपर कितना लोड है, नेटवर्क कितना फ्री है, तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि इस होस्ट से मुझे डेटा आसानी से और जल्दी मिल जाएगा, तो वहां से वो डेटा को फेच कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा।